تو رفتہ رفتہ ہم یہ جو ایک تاثر ہے جو کہ غلط تاثر ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش میں ہیں کہ سی پیک از اوپن ود ایوری بڈی. ایون جو یو ایس اے کے جو کمرشل کاؤنسلر ہیں انہوں نے بھی مجھ سے بات چیت کی ہے کہ وہ بھی آ کے اس کے اندر جو اپرچونیٹیز ہیں انویسٹمنٹ کی، کیونکہ جو اس کے اندر ہم فسکل انسینٹیو دے رہے ہیں وہ سب کے لیے اویلیبل ہے. امریکہ کی طرف سے اب کوئی ریزسٹنس نہیں رہی سی پیک کے لیے؟ ریزسٹنس تو مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے، ابھی تو ہم بات انویسٹمنٹ کی کر رہے ہیں. سی پیک از اوپن فار آل دا انویسٹرز فرام اینی ویئر ان دا ورلڈ. تو ہمارے پاس اب سی پیک اتھارٹی میں مختلف جو ایمبیسڈرز ہیں انہوں نے بھی بہت انٹرسٹ ظاہر کرنا شروع کیا ہے. گوادر کی مقامی آبادی نے حال ہی میں احتجاج بھی کیا تھا، ان کے بھی کچھ مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بہت فوکس طریقے سے، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کا بھی بہت ہی فوکس ایریا ہے، اور وہاں پر ہم لوگ جتنے بھی وہاں پر متعلقہ ادارے ہیں سی پیک اتھارٹی ان کی کلوز کوارڈینیشن کے ساتھ ان سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ بجلی کے مسئلے ہوں یا وہ پانی کے مسئلے ہوں، یا وہاں کی جو نوجوان طبقہ ہے اس کو ہم نے ٹریننگ دینے کے لیے وہاں پر ایک بہت بڑا ووکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے. تو اگر سی پیک کے کانٹیکس میں بات کروں تو گوادر کو کہتے ہیں کہ جول ان دا کراؤن، کیونکہ وہ جو گوادر پورٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا کی بہترین پورٹس کے اندر شامل ہوگی، اور اس کے اندر ایک فری زون بھی بہت بڑے ایریا کے اندر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو فیز 2 کے اندر ہمارا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ چائنا کی ایسی انڈسٹری جو کہ لیبر انٹینسو ہے اس کو ریلوکیٹ کریں گوادر میں، اور وہاں پر فری زون کے اندر اس انڈسٹری کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا جائے اور پھر اس سے آپ ایکسپورٹ کریں گے. اچھا، سی پیک کے منصوبوں سے کتنے پاکستانیوں کو روزگار ملنے کے امکانات ہیں؟ اس وقت تک جو ہمارا جو بڑا کیئرفل جو اسٹیمیٹ ہے کوئی تقریباً 75 سے 80 ہزار لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ملازمت کے مواقع میسر ہو چکے ہیں. اور یہ جو ہم فیز 2 کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر تو لاکھوں اپرچونیٹیز انشاءاللہ آئیں گی مختلف سیکٹرز کے اندر. سی پیک میں کام کرنے والے چینی ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے کوئی مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سی پیک جو پاکستان کے لیے کہتے ہیں نا گیم چینجر ہے، ہماری اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے ایک شہر ہے، لیکن بہت سے جو مخالف قوتیں ہیں ان کی نظر میں کھٹکتا بھی ہے. تو یہ ابھی تک فیز 1 میں جو اتنے سارے پروجیکٹ ڈیولپ ہوئے اور جو پروجیکٹ ود ان دا کلوز پراکسیمٹی تھے یا کلوز انوائرمنٹ میں تھے، تو وہاں پر تو ہزاروں چائنیز آئے اور ان کی سیکیورٹی پاکستان آرمی نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، سیکیورٹی ایجنسیز نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ ادا کی. جو ایک آدھ واقعہ ہوا ہے وہ ایسے پروجیکٹ تھے کہ جو کہ کنفائنڈ سپیسز میں نہیں تھے بلکہ اوپن سپیسز میں تھے، جس طرح وہ داسو کا ہوا، اور پھر ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ گوادر میں بھی ہوا. اس کے فوراً بعد اس قسم کے پروجیکٹ کے لیے بھی 80 جائزہ لیا. تو اس سارے ارینجمنٹ یا جب سیکیورٹی کو انہینس کیا گیا یا اسکیل اپ کیا گیا تو الحمدللہ چائنیز نے اس پر کافی اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. اور اس کے بعد یہ جو دھاسو کا پروجیکٹ ہے اس میں بھی انہوں نے ری موبلائز کر لیا، اور گوادر میں جو ایکسپریس وے جو ہماری بن رہی تھی تو انہوں نے دوبارہ سے ری موبلائز کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری نظر ہے اس پہ سیکیورٹی کی، اور ریگولر بیسس کے اوپر اس کی مانیٹرنگ بھی کی جاتی ہے. سی پیک کے ہی زیر انتظام ریلوے کی ماڈرنائزیشن کا منصوبہ ہے ML1، اس پر کیا پیش رفت سامنے آ رہی ہے؟ ML1 کے اوپر بھی بہت زیادہ ایڈوانس سٹیج کے اندر بات چیت ہم لے کر چلے گئے ہیں. اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کی فائنینسنگ ارینجمنٹ کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے. اس کے علاوہ چائنیز کمپنیز نے جس کے اندر اس کی کنسٹرکشن میں حصہ لینا ہے ان کی ہم بڈنگ کی بھی بات چیت کر رہے ہیں. تو میری بڑی امید ہے کہ جو فیز 2 کے اندر دس از ون آف دا ویری امپورٹنٹ پروجیکٹ، اور ایون ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ سب سے افیکٹو طریقہ کار ہوگا کہ ہمارا ریل روڈ کی کنیکٹیوٹی ہو.